గురించి ఏం చెప్పబడింది ఒకసారి చెప్పండి. وہ کبیرہ گناہ ہے جس کے اندر اللہ کی وعید ہو، اللہ نے دردناک عذاب کا وعید دی ہو. کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہو؟ حد مقرر کیا ہو. کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول لعنت بھیجے ہو. کبیرہ گناہ وہ ہے جس میں نفی کی گئی ہو ایمان کی، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لا یؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. یہ سب حدیثیں ہم لوگوں کو کیا سبق دیتے ہیں کہ آدمی کبیرہ گناہ میں جب رہتا ہے تو بہت بڑی سزا کے، اللہ تعالیٰ کی سزا کے دائرے میں ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بتائی کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ایمان اس کے سر سے نکل جاتا، تھوڑی دیر چھتری کی شکل لے لیتا. کوئی آدمی فحش کام، غلط کام کرتا تو ایمان اس کے سر سے نکل جاتا. یہ سب چیزیں ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن حالات میں ایمان ہمارے پاس سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مقصد بھی یہ نہ ہو حاصل کرنے کا کہ بھائی میں کتاب الکبائر پڑھ لیے، وہ سب ہم لوگ امام ذہبی کی فلاں مولانا کے پاس، اب ہم کبیرہ گناہ کو دوسروں پر تھوپ رہے ہیں. فلاں آدمی کبیرہ گناہ کر رہا ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہو، فلاں آدمی جہنمی ہے، فلاں آدمی کافر ہے. یہ مقصد نہیں ہے. اسلام جو ہے نا بڑی وسعت اور رحمت کا مذہب، یہ سب کو لے کر پیار و محبت سے لے کر چلنے کا حکم دیتا ہے. دیکھیں آپ سزم کا تربیت کا طریقہ کیا تھا. ایک اعرابی آیا مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کیا کیے؟ ایک دم ٹوٹے، روک دے اس کو. آپ سب نے کہا کہ چھوڑ دو. اس کے بعد آپ سب نے اس کو قریب بلا کر کہا مساجد اللہ کی ہیں، مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ اس میں پیشاب کرو، مساجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی. دیکھیے آپ سب کا حکمت کا طریقہ. غلطی ہو رہی ہے، کتنی حکمت انداز میں آپ سب جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ اکبر. کوئی آ کر کسی امام سے پوچھے تو آس پاس کے لوگ کیا بولیں گے؟ ارے کیسا آدمی ہے، شرم نہیں ہے اسے، کیسا سوال کر رہا ہے. آپس کے ہم لوگ اصطلاح بولتے. صحابہ اکرام کو بھی وہ غیرت یہ ہو گئی کہ بھئی یہ کیسا سوال کر رہا ہے. اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے فاحشہ کام، غلط کام کرنے کی اجازت دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کیا ہے؟ آپ ان کو قریب بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں تو یہ کام اپنے والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ ہرگز. اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے ایک ایک قریب رشتے ذکر کر کے آپ اس کی غیرت کو للکارتے ہیں. تربیت دیکھیے، تربیت، یہی تربیت. اور آخری میں کیا کہتے ہیں؟ وہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ گواروں میں توبہ کرتا ہوں، اسی طرف نہیں جاؤ. پھر آپ سب دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا وہ شخص مستحق ہو گیا جو تھوڑی دیر پہلے زنا کے لیے اجازت مانگ رہا تھا. تربیت. ہم ہر آدمی کو اپنا دشمن نہ سمجھے. ہمارا ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے کئی لوگوں کی اصلاح کیسے ممکن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا؟ قرآن میں دیکھیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. کئی جگہ پر واصبر نفسک مع الذین. اللہ کے رسول کو ہر جگہ صبر کی تلقین دی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، ارے بھائی میرے مکے والے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں ان کو جہنم سے کیسے بچاؤں، کبیرہ گناہ سے کیسے بچاؤں. یہ فکر ہو. ہم لوگوں کا رات دن یہی فکر ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کو میں جہنم سے کیسے بچاؤں. اسی وجہ سے کتاب الکبائر امام ذہبی کی کتاب رکھی گئی. بہت ہی آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اس طرح کی کتابوں کا علم سے ہم لوگوں کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے. تو ہم لوگ 51 سے کبائر گناہ شروع کیے تھے. کہاں تک پہنچے تھے 51 سے؟ ہم لوگ 54 تک پہنچ گئے تھے. کیا کیا کبیرہ گناہ بتائے گئے تھے؟ پہلے اس میں تھا کہ تھوڑا ریویژن ہو جائے تاکہ خوب یاد ہو جائے. پہلا یہ بتایا تھے کہ کمزوروں پر ظلم کرنا، غلاموں پر ظلم کرنا، باندیوں پر ظلم کرنا، بیویوں پر ظلم کرنا، جانوروں پر ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے.
اس کی تفصیل ہم پورا لیے تھے، یعنی غلاموں پر ظلم کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے. کیا ظلم کا ڈیفینیشن کیا بولے تھے؟ ہاں ظلم کا ڈیفینیشن کیا بولے تھے؟ ہاں وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. اور ظلم کی قسمیں بتائے تھے. کیا بتائے تھے ظلم کی قسمیں؟ ایک ظلم ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک ظلم ہوتا ہے جو بندوں اور بندوں کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک ظلم ہوتا ہے انسان جو اپنے آپ پر کرتا ہے. ایک ظلم کی 3 ٹائپس بتائے تھے. اس کے بعد ہم لوگ کیا بتائے تھے کہ غلام کی فوقیت اسلام میں کیسی دی گئی ہے، اس کی کیسی رہنمائی، اس کی کیا مطلب حقوق کیا ہے، وہ سب بتائے گئے. اس کے بعد کمزوروں کے ساتھ، اس کے بعد آخری میں جو بات بتائی کہ حیوانات کے ساتھ بھی اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ان کو سزا بھی دینا ہے. وہ حیوان جن کو اسلام نے مارنے کی اجازت دی ہے کیا کیا ہے؟ ہاں بچھو، سانپ، چوہا، یہ سب مارنے کی. تو کیسے مارنا؟ ان لوگوں کو ایک ہی مار میں مارنا ہے، سزا دے کے نہیں مارنا ہے. سب بتایا گیا تھا نا، جلا کے نہیں مارنا ہے. یعنی یہ سب چیزیں منع کی گئی. یہ سب چیزیں ہم لوگ پڑھ لیا تھا. اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک تھا ہمارا کیا تھا؟ پڑوسیوں کو تکلیف دینا. پڑوسی کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بتایا گیا. آپ جار کس کو کہیں گے. اس کے بعد بتایا گیا کہ حدیث میں جو لفظ آئے امام بیہقی کی روایت ہے، اس میں کہا گیا کہ 40 دارا، یعنی 40 گھر تک آپ کے پڑوسی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے، اور پڑوسیوں کی کتنی قسمیں بتائی گئیں؟ 3 قسمیں. کیا کیا ہے؟ ایک پڑوسی مسلمان ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، ایک مسلمان ہے پڑوسی، تیسرا پڑوسی ہے کافر ہے. اور تینوں کے حقوق بتائے گئے کہ ان کے حق کیا ہے، ان کے حق کیا ہے، ان کے حق کیا ہے. جب قریبی رشتہ دار پڑوسی بھی ہو جائے تو ڈبل ان کا حق ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی بکری کاٹتے کیا کرتے؟ اپنے پڑوسی یہودی کو کیا کرتے؟ گوشت بیچا کرتے تھے. آج ہم لوگ کرتے ہیں یہی ہے. اسلام کا اگر ہم صحیح تعلیمات لے لینا، اسلام اپنے آپ پھیلے گا. ہم کو دعوت بھی دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہوں تو کیا ہے؟ اسلام اپنے آپ پھیلے گا. اسی وجہ سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اگر میں اس پہ عمل کروں تو میں جنت میں چلے جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، کن محسنا، تم کیا ہو جاؤ؟ محسن بن جاؤ، یعنی احسان کرنے والے بن جاؤ. یعنی اعلیٰ درجہ، اسلام ایمان سے اعلیٰ درجہ. کن محسنا، محسن ہو جاؤ اللہ کے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیف اعرف انی محسنا، میں کیسے جانوں گا کہ میں محسن ہوں؟ ہر آدمی پوچھ سکتا نا، اپنے آپ کو سوال کر سکتا میں محسن ہوں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جو معیار بتایا، کیا بتایا؟ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ آپ محسن ہیں تو آپ محسن ہیں. آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ آپ برے آدمی ہیں تو آپ برے آدمی. دیکھیے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی آدمی اچھا ہونا برا ہونا یہ سب سے پہلے کون پہچانتا ہے بھائی؟ پڑوسی پہچانتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا. اسی وجہ سے آپ نے کہا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ رہا. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا وصیت کر رہے تھے؟ یہ وصیت کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، ان کے مال میں کیا نہ بنا دے؟ وارث نہ بنا دے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا. اس کے بعد تیسری ٹاپک ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ مسلمان کو گالی دینا، اس کو ستانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور ایذا کی 3 قسمیں بتایا تھا. ایک ایذا ہوتا ہے بالقول، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا. ایذا بالفعل، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف دینا. ایذا بالترک، کسی کو اس کا مقام نہ دے کے اس کو نیچے گرا کے جو ہے نا تکلیف دینا. یہ تینوں تکلیفوں کا ذکر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کتاب الکبائر کے شرح میں بیان کی. اس کی تفسیر ہم سمجھ آ گئی. اس کے بعد چوتھا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. چوتھا مسئلہ، چوتھا کبیرہ گناہ یہ بتایا گیا تھا کہ ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا. صاحب ہمارے دل میں
گھمنڈ نہیں ہے، ہمارا دل بہت صاف ہے، خالی پینٹ نیچے رکھتے ہیں ہم لوگ، غرور کی وجہ سے نہیں کرتے وہ. جبکہ اللہ کے رسول کی عام حدیث جو مطلق حدیثیں آئیں، اطلاق جس میں آپ نے لفظ استعمال کیا، ان کا کہا ہر وہ کپڑا جو آپ کے ٹخنوں کے نیچے ہے وہ جہنم ہے. کتنی بڑی وعید تھی. دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے بات بھی نہیں کرے گا اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا وہ آدمی جس کا ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے. اور اس کے بعد بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کا ازار نکل جاتا تھا، وہ اپنے بارے میں فکر مند تھے، تو آپ سب نے کہا کہ لست منہم، آپ ان میں سے نہیں ہیں. پھر میں یہ بتایا کہ صحابہ اکرام، ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھرا بھونک دیا گیا تھا اور وہ پڑے ہوئے ابھی جان جانے والی تھے. کیا دیکھتے ہیں غلام ان کے سامنے آتا ہے، اس کی پینٹ نیچے ہے، بچے کی، نوجوان. تو وہ کہتے ہیں کہ اے بچے اپنی پینٹ کو اوپر چلا لے، یہ تیرے رب سے ڈرنے کے مترادف ہے، اللہ کا ڈر اختیار کر، اور تیرے کپڑے کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ پاک و صاف رہے گا. یعنی مرنے کی حالت میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے، اس کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں سے وہ تربیت جو ہے پہلو جو ہے ناپید. ہمارے نوجوانوں پینٹ نیچے ہیں، ایک دم ٹخنے کی نیچے ہے، تو کبیرہ گناہوں سے اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں. یہاں تک ہمارا درس ہوا تھا. اب ہم لوگ پڑھیں گے کیا ہے 55 وہ گناہ جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 نمبر میں ذکر کیا ہے. کیا ہے 55؟ کتنا؟ 55، 50 پر 5. فرماتے ہیں لبس الحریری والذہب للرجال، ریشمی لباس پہننا مردوں کے لیے اور مردوں کا سونا پہننا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. ریشمی لباس پہننا اور سونا پہننا مردوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. حدیث میں آیا ہے وفی صحیح ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ اللہ فی الآخرہ، جو آدمی دنیا میں ریشمی لباس پہنتا ہے تو اللہ قیامت کے دن آخرت میں اس کو ریشمی لباس نہیں پہنائے. ریشمی لباس کس کو کہتے ہیں؟ وہ لباس جو ایک کیڑے سے نکلتا ہے اور جس کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، جس کے اندر ایک چکناہٹ ہوتی ہے، جو آدمی ہاتھ لگانے کے ساتھ نرم محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے لباس کو مردوں کے لیے کیا کیے ہیں؟ کیا کیے ہیں؟ دنیا میں حرام قرار دیا. لیکن کچھ حالات ہیں اس میں اس لباس کو پہن سکتے ہیں. کیا حالات ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ ان حالات میں سے یہ ہے کہ وہ لباس اگر آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے، جنگ میں کیا ہوتا ہے جب تلوار چلتی ریشمی ہوگا تو کٹے گا نہیں، ان حالات میں پہن سکتے. نمبر 1. نمبر 2، کسی کو کھجلی کی شکایت ہے، ماں آہستہ کپڑا پہنتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی اجازت دی. اس 2 کے علاوہ مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذھب والفضہ وان ناکل منها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع کیا، کس میں؟ سونے کی برتن میں، چاندی کی برتن میں کھانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اور ریشمی لباس پہننے سے اور اس کے اوپر بیٹھنے سے بھی آپ سب نے منع فرمایا. کیوں؟ بیٹھنے سے آدمی کو ایک فخر اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے. آدمی جیسی اس کے رہن سہن میں ذرا بڑی گاڑی آ جاتی کیا کرتا؟ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا، آدمی کیا ہو گیا؟ گھمنڈی ہو گیا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے کہاں رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں رکھا ہے. آگے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن استحل لبس الحریر من الرجال فهو کافر. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو آدمی ریشمی لباس پہننے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے فهو کافر، وہ آدمی کون ہے؟ کافر ہے. استغفر اللہ. دیکھیے وانما رخص فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن به حق او جرب او غیرہ. یہ فرماتے ہیں وللمقاتلین عند لقاء العدو، فرماتے ہیں کہ اس وقت پہن سکتے ہیں
جس کے لیے کھجلی کا ہو، اور اسی طرح جب دشمن سے جنگ کے حالات میں پہن سکتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سونا اور اسی طرح ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اس کا پہننا کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ۔ تو بچوں کو پہنا سکتے نہیں پہنا سکتے؟ جیسے بچے ہیں، مرد بچے، چھوٹے بچے ہیں، پیدا ہو کے بچہ ریشمی لباس پہناتے نہیں پہناتے؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ، پہنا سکتے نہیں پہنا سکتے؟ ہاں، نہیں پہنا سکتے۔ اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، جو اس کتاب میں ذکر کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے ہی اس کو نہیں پہنانا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ کے قسم رجال کا لفظ استعمال کیے تو کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ بچہ رجال کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جائے، بچوں کو پہنا سکتے بالکل۔ لیکن بہتر یہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بچپن سے ہی کیا کرے؟ اس سے اپنے بچوں کو بچا کے رکھے۔ دیکھیے، ھذا حرام علی ذکور امتی الا لاناثہم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی ہنگوٹی ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھی، فنزعہ وطرحہ، اس کو نکال کے پھینک دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من النار، کیا تم میں سے پسند کرتا ہے کوئی آدمی آگ کی انگوٹی اپنے ہاتھ میں پہنے؟ یعنی سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے کہ آگ کی انگوٹی کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے سونا مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ بہت سارے مسلمان جو اس بارے میں ناواقف ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو وہ چین ڈالتے ہیں گلے میں، چاندی کی چین ڈالتے ہیں، بولتے ہیں فلاں ہیرو پہنا، اس کے بعد ہمارے بچوں کو ہم بچپن سے پہنا رہے ہیں، ہاتھ میں کڑا ڈالتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم کی مثالیں۔ اسی وجہ سے ابھی کل نکاح کے بارے میں ایک جگہ درس تھا تیلگو میں، تو سلیمان الرحیلی کا ایک درس سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ منگنی میں انگوٹی پہنانے کا جو رواج ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سلیمان روحیلی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ عیسائیوں سے ہمارے پاس آیا ہے، عیسائیوں سے ہمارے پاس آیا ہے، جو آدمی کیا کرتے ہیں؟ انگوٹی پہناتے ہیں منگنی کے وقت میں جو یہ ہوتا ہے، وہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے قوم کے جو یہ چیزیں، ان شعار کو اپنانا، یہ بہت ہی بڑی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو چاہیے ہمیشہ اپنی عقیدے کی باتوں پر توجہ دیں اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے پوری طرح محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہے 50 پر 6 الکبیرہ، وہ فرماتے ہیں سادس والخمسون، اباق العبد، یعنی وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، وہ بھی جو ہے نا کبیرہ گناہ میں سے۔ اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، وہ غلاموں کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ غلام جو ہوتا تھا وہ آقا کی ملکیت ہوتی تھی، لیکن شریعت میں غلاموں کو آزاد کرنے کے بہت سارے راستے بتائے گئے۔ یہ بتائے گئے کہ غلام کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس کو آزاد کرنے کی کوشش کرو۔ کئی کفارے ایسے بتائے گئے جس میں غلام کو آزاد کرنے کی، لیکن وہ غلام جو سرکشی کی وجہ سے اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں سے۔ یہ تو آج کا ہمارا دور نہیں ہے، لیکن مختصر انداز میں پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ بتاتے ہیں کہ اس کی عقوبات یہ ہیں کہ وہ آدمی جو کسی کا مملوک ہے، وہ اپنے آقا کی جب یہ پابندی نہیں کر پایا تو اللہ کے حکم میں بھی پابندی نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے اتنی سخت وعید اس کو سنائی گئی۔ کیا بتایا گیا کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم صلاۃ، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، ولا يصعد لهم الى السماء حسنۃ، اور ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف بھی نہیں جاتی۔ اس میں پہلے فرماتے ہیں العبد العابق حتی یرجع الى مولاه، یعنی وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے، واپس نہ لوٹے
یہاں تک کہ واپس نہ لوٹے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح سے فرماتے والمرأة الساخط علیہا زوجها حتى یرضی، اور وہ عورت جو جس کا شوہر اس سے ناراض ہے یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرتے، اس کی نماز بھی کیا نہیں ہوتی؟ قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ. والسکران حتی یسہو، اور وہ آدمی جو نشہ کر لیا ہے یہاں تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نشے سے باہر نہ آ جائے. اس کی حدیث کو جو ہے نا صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. دیکھیے اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام کا جو ہے نا اپنے آقا سے بھاگ جانا یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ. چلیے اس کے بعد فرماتے ہیں الکبیرہ السابع والخمسون، یعنی 57، کیونکہ ہمارے پاس 80 تک پڑھنا ہے، کل تک ٹائم ہے ہمارے پاس. بیچ میں انشاءاللہ دکتور صاحب کے آج جو ہے نا کلاسز ختم کرنا ہے، اس لیے ہم لوگ تھوڑا جلدی چلتے ہیں، تفصیل نہیں لیتے. ہے الذبح لغیر اللہ عز وجل، اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے. اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی جب ذبح کرتے وقت کیا بولے؟ باسم الشیطان، شیطان کے نام سے ذبح کرنا. باسم الصنم، فلاں معبود کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. باسم الشیخ، فلاں شیخ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کیا مت کرو؟ مت کھاؤ. یہ شرک ہمارے یہاں موجود ہے، باقاعدہ موجود ہے. اکثر رقیہ کرنے والے جو جنوں کا معاملہ ہے، جو جنوں کے معاملات میں زیادہ گہرائی سے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ اسی کاموں کو کر لیتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے. ان کے جنوں کا مطالبہ رہتا اس وقت چھوڑ کے جاؤں گا، آپ جا کے فلاں مرغی کو ذبح کر دو میرے نام پہ. آدمی کیا کرتا؟ بھائی اسے چھڑا لینا کسی بھی طرح، مجبور ہو کے کیا کر دیتا؟ جا کے یہ کبیرہ گناہ کو انجام دیتا. استغفر اللہ. بہت سارے مسلمان اس میں مبتلا ہیں. اسی طرح مزاروں پہ جا کے ذبح کرنا، اسی طرح بہت سارے ایسے جگہ جو شرک کے اڈے ہیں وہاں پہ یہ سب کام ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کو بھی کیا کہا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کا نام جو نہیں لیا گیا وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور اس طرح ذبح کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ کبیرہ گناہ. اگر کوئی آدمی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، بھول جاتا ہے، جیسے میں قریشی ہوں، میں مرغی ذبح کر رہا تھا، میں کیا کیا؟ اللہ کا نام نہیں لیا، بھول گیا. کیا میرا ذبیحہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ وہ کاٹا ہوا اللہ کا نام نہیں لیا میں، ہاں کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. کبھی ہوتا نا بھائی جلدی میں ذبح کرتے نام بھول گئے، اللہ کا نام لینا بھول گئے، غیر اللہ کے نام سے ذبح نہیں کی لیکن اللہ کا نام لینا بھول گئے، تو کیا ہے اس کے بارے میں حکم؟ کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ ہاں باقاعدہ اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے تفصیل سے کہ وہ ذبیحہ جو ایک مسلمان ذبح کرتا ہے اور جان بوجھ کر نہیں بھولتا ہے بلکہ نسیان بھول جاتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، تو وہ ذبیحہ کھا سکتے ہیں. لیکن وہ آدمی جو شرک کرتا ہے، اپنے آپ کو باقاعدہ شرک کے کاموں میں انجام دیتا ہے، تو اس آدمی کے ذبیحے سے ہم کو محفوظ رکھنا بہت ہی ضروری. ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، کسی کو کافر کرنا، کافر کہنا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا کام مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے نام سے ذبح کرے اور مومن ہو، سچا مسلمان ہو، دین کا پابند ہو، تو اس کا ذبیحہ ہمارے لیے کیا ہے؟ باقاعدہ حلال. اور جو ذبیحہ اللہ کے علاوہ دوسرے نام سے کٹایا جائے وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں. اس کی بہت ساری مثالیں آپ سنے ہوں گے. دو آدمی جا رہے تھے، کسی نے روک دیا، کہا کہ جو ہے نا آپ ادھر سے جانا چاہتے ہیں تو مکھی چڑھا کے چلے جاؤ. کوئی آدمی کیا کیا؟ مکھی چڑھایا. ایک آدمی وہیں قتل کر دیا گیا. وہ جو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں چلا گیا، جو مکھی چڑھایا وہ کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا. دیکھیے چھوٹے گناہ بھی کبھی کیا ہے عادمی کو جہنم کی طرف لے کے چلے جاتے. اسی وجہ سے جاننے کا مقصد ہمارا، ہم لوگ کبھی بھی یہ سوچے کہ آدمی پریشانیوں میں کبھی کیا کرتا، لوگوں کو عقیدہ بگاڑنے کے لیے ایسے کام کرائے جاتے ہیں. آپ کے گھر میں عامل صاحب دیکھتے ادھر ادھر،
ہاں کچھ ہے ادھر، ادھر 4 میخا مارو، ادھر 4 میخا مارو، ہاں یہ نیمبواں لگاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، یہ پانی چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عقیدے کی بگاڑنے کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شفا رکھا ہے، وہ شفا کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ قبرستان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ تو یہ رہا الذبح لغیر اللہ۔ الذبح لغیر اللہ کی بہت سارے اقسام ہیں، انشاءاللہ اتنی تفصیل جو ہے نا ضرورت ہے، بس اتنے یاد رکھ لیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد الکبیرہ الثامن والخمسون 58، وہ کیا ہے؟ فمن ادعا الی غیرہ وہو یعلم، جو آدمی اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں متبنہ کا سسٹم، متبنہ کس کو بولتے ہیں؟ بھائی کو بچے نہیں ہو رہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا؟ اپنے بچوں کو لے لیے، لیکن نسبت جو ہے نا جس کا بچہ ہے اسی کی طرف کرنا ہے، متبنہ کے احکام ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا نام اسکول میں لکھا دے رہے ہیں، ہمارا آدھار کارڈ میں لکھا دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ شادی کے وقت وہ کنٹینیو کر دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے ضمن میں آ جاتا ہے، یعنی جو آدمی جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی وہ کیا کرے؟ فمن ادعا الی غیرہ وہو یعلم، وہ جانتا ہے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ نسبت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہاں دیکھیے وہو یعلم کا لفظ استعمال کیے ہیں باب میں، کیا مطلب ہے وہو یعلم؟ جیسے کیا ہوا، ہم لوگ کسی میلے میں گئے تھے، سب اس میلے میں کیا ہو گیا؟ ایک بچہ ہم کو مل گیا، بچہ کس کا ہے معلوم نہیں۔ اب بچہ ہمارے نگرانی میں آ گیا، بہت سارے واقعات اس طرح ہوتے، کسی کا بچہ مل گیا وہ پال رہے ہیں، وہ متبنی کے سسٹم نہیں، بچہ مل گیا، اس کے بعد بچے کو پالتے ہوئے کس کا نام دیں؟ باپ کیا کرتا؟ اپنی طرف نسبت کرتا، نہیں جانتا وہ کس کا بچہ۔ یا کہہ رہے جان بوجھ کے آدمی اپنی نسبت دوسرے کی طرف کرتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص پر کیا ہو جاتی ہے؟ ایسے شخص پر کیا ہو جاتی ہے؟ ایسے شخص پر کیا ہو جاتی ہے؟ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی اپنے نسب کو ثابت کرے۔ دیکھیے شریعت، دیکھیے مجہول النسب نہیں چاہتی، شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ نسب کے اندر گڑبڑ ہو، آدمی باقاعدہ اعلان کرے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوترا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ اسلام اختلاط نہیں چاہتا ہے، پوری کلیرٹی۔ اس وجہ سے اتنی سخت وعید سنائی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کافر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے باپوں سے اپنے آپ کا منہ مت پھیرو، ان سے اعراض مت کرو، ان سے منہ مت پھیرو۔ فمن رغب عن ابیہ فہو کافر، جو آدمی اپنے باپ سے منہ پھیر لیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فہو کافر۔ اللہ اکبر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ناراض ہوا، میں بیٹا نہیں جن کا، جاؤ میں ان کا بیٹا نہیں۔ باپ بولے تو میرا بیٹا نہیں، تم کون نکالنے والا؟ اللہ تعالیٰ رشتہ بنایا ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں فلاں گھر میں پیدا ہونا میرے ہاتھ میں تھا، آپ فلاں گھر میں پیدا ہونا فلاں ہاتھ میں تھا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر ہے وہ۔ یعنی تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں میں فلاں کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں کا یہ نہیں ہوں، یہ بہت غلط بات۔ اس لیے بچپن سے اپنے بچوں کو نسب یاد کرائیں۔ عرب کا طریقہ آج، اب عرب کے لوگوں کو پوچھیں گے آپ کا والد کا نام بتاؤ، آپ کے دادا کا نام بتاؤ، فٹافٹ 2-3 پیڑھیوں کا سنا دیں۔ ہمارے بچوں کو پوچھو تمہارا نام کیا ہے، وہ تو بولتے ابا کا نام بولتے، دادا کا نام بولتے، سوچتے ہیں پردادا کو دور کی بات۔ یعنی نسب کی حفاظت ہو، جس بچوں کو نسب یاد دلانا چاہیے، فلاں پر فخر کے لیے نہیں، فخر ہم بڑے خاندان والے، یہ مقصد نہیں۔ آدمی کو معلوم ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ،
جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وعن زید بن شریک رأیت علی یخطب علی المنبر، ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطاب کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جو اللہ کی کتاب میں صحیفے میں اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے جو لکھایا تھا اس میں آخری بات آپ سب نے جو کہی وہ یہ ہے کہ من تولا غیر موالی فعلیہ مثل ذلک وذمۃ المسلمین۔ ان حدیثوں سے سب حدیثوں سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نسبت کس کی طرف کرے؟ اپنے واری کی طرف کرے۔ آپ سلم کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ آپ سلم کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ایک مثال کو یاد ہے آپ لوگوں کو، جنگ حنین کا موقع تھا، صحابہ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور یہ سوچے کہ صحابہ بہت بڑی تعداد تھی، آج ہم لوگ جیت جائیں گے، ایک دم پرفیکٹ میں تھے کہ آج ہم جیت جائیں گے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ جنگ کا پیغام بدل گیا، صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کو جمع کرنے کے لیے جو کلمہ استعمال کیے، کیا بولے؟ انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی ہوں۔ آپ سب اس جملے کو زور زور سے بول رہے تھے اور صحابہ ایک ساتھ اکٹھا جمع ہو رہے ہیں۔ نبی کا سنت تھی، انا النبی انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب۔ دادا کا نام لے رہے تھے، دادا کی طرف نسبت کر رہے تھے، یعنی دادا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے، اور جو آدمی اپنے جنس کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے بچوں کو بچپن سے اس کا اہتمام کرانا چاہیے۔ اس کے بعد جو آخری ابھی ہم لوگوں کو یہاں سے درس انشاءاللہ روکیں گے وہ یہ ہے کہ 59 کیا ہے؟ الجدل والمراء، جو آدمی جھگڑا کرتا ہے، جھگڑا کرنے کی اقسام، جھگڑالو آدمی رہتا ہے، یہ جھگڑا کرنا بھی کیا ہے؟ کبھی کبھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جھگڑے کی اقسام، کوئی آدمی حق کے لیے جھگڑا کرتا، کوئی آدمی حق کو جان بوجھ کر بھی کیا کرتا؟ انکار کرنے کی نیت سے جھگڑا کرتا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں کہیں کہ جھگڑا بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، آپ کے پاس دلیل ہے اس کی بنیاد پر کرنا، حق کی بنیاد پہ۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل۔ جھگڑا دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ دو، یا تو حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق کو لے کے، دلیل کو لے کے، یا تو یہ ہوتا ہے وقد يكون بباطل، کبھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی باطل کے لیے جھگڑا کرتا ہے، باطل کے لیے یعنی غلط چیز کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا كَانَ الْجِدَالُ لِلْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِّ وَتَقْرِيرِهِ كَانَ مَحْمُودًا۔ فرماتے ہیں اگر جھگڑے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی حق کو جاننا چاہتا ہے اور حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے، كَانَ مَحْمُودًا، یہ کیا ہے؟ اچھی بات۔ وَإِن كَانَ فِي مُدَافَعَةِ الْحَقِّ كَانَ جِدَالًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَذْمُومًا۔ ایک تو بغیر علم کے جھگڑا کر رہا ہے، دوسرا کیا ہے؟ حق کا انکار کرنے کے لیے جھگڑا کر رہا ہے، حق کا انکار کرنے کی جھگڑا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کانا مذمومن، اس طرح کا کام کرنا بہت ہی شرمناک ہے، بہت غلط بات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تَنزِلُ النُّصُوصُ الْوَارِدَةُ فِي إِبَاحَتِهِ وَذَمِّهِ۔ اسی حساب سے یہ نصوص اس میں ثابت ہوتے ہیں اس کے حلال ہونے میں یا اس کے حرام ہونے میں۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ موعظۃ الحسنہ کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے نا حق بات کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے وسلم کفا بک اثما ان لا تزر مخاصما ان الخصومۃ لها قهم القهم بضم القاف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھگڑا کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے، اور بہت ساری حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک مسلمان کو جو ہے نا جھگڑا جو ہے نا ان حالات میں نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کا مقصد یہ ہو کہ حق کا انکار کرنا ہو۔ آج بہت سارے مسائل ایسے ہی ہم لوگوں کا کسی سے بحث و مباحثہ کرنا یہ مقصد نہیں رہتا کہ اس کی بات قبول کر لیں، مقصد یہ تھا سامنے والے کو کیسے گرانا، اس کو کیسے کم بتانا، یہی نیت ہے۔ لیکن ہم اصلاح کی غرض سے، اصلاح کی نیت سے اگر ہم یہ سوچ سمجھ کے اگر اس طرح کریں، واقعی اس کی اصلاح کے ذریعے سے ہم بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے جد و جہاد
اور جھگڑا کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث یہ جو ہے بتاتے ہیں، آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من جادل فی خصومۃ بغیر علم لم یزل فی سخط حتی ینزع، فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آگے کی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بتائی کہ یہ منافقین کا یہ سسٹم تھا، بغیر علم کے یا جانتے ہوئے بھی منافقین کیا کرتے تھے؟ لڑا کرتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آگے انشاءاللہ اور ساری باتیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آئیں گی تفصیل سے۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں بیٹھنے کا یہ ہے کبیرہ گناہوں کو جاننا، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا، یہی مقصد ہے۔ کسی پر حکم لگانا، بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، کسی پر ہم لوگ یہ لگانا، یہ مقصد ہمارا نہ ہو۔ بڑے دلجوئی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں، دلوں میں بات جائیں، یہ باتوں کو پوری طرح ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔